فائدہ مند چیز ہے. اچھا, باوضو ہو کر جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. کوئی بھی عام مباح کام بھی آپ کر رہی ہیں, حتیٰ کہ آپ روٹی بنا رہی ہیں, سالن بنا رہی ہیں, بوتلوں کے اندر پانی بھر کے فریج میں رکھ رہی ہیں, کوئی بھی اس طرح سے کام, حتیٰ کہ جھاڑو بھی دے رہی ہیں, کوئی بھی کام, وہ سب کا سب کام عبادت بن جاتا ہے. باوضو ہو کر جو کام بھی کیا جائے وہ عبادت میں شمار ہو. اچھا, وضو کے متعلق دیکھیے, خواہ واجب ہو یا مستحب, یہ نمازوں کے لیے کفایت کرتا ہے. جبکہ غسل کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر اختلاف مراجع بھی ہے اس کے اندر, کہ بہت سے غسل ایسے ہیں جو مثلاً جو کہ یعنی غسل میں یہ والی چیز بعض اوقات نہیں. ہاں, معتبر غسل ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن غسل کتنے سارے آپ نے دیکھے ہیں. مثلاً غسل توبہ اگر آپ کریں تو وہ نماز کے لیے کفایت نہیں کرتا. غسل جمعہ کفایت کرتا ہے. مثلاً آقا سیستانی کے نزدیک رہبر معظم تو کہتے نہیں, اس میں وضو کرنا پڑے گا. تو بہرحال وضو خواہ واجب ہو یا مستحب, یہ نمازوں کے لیے کفایت کرتا ہے. مثلا آپ نے تلاوت قرآن کی نیت سے وضو کیا, اس سے آپ نمازیں بھی پڑھ سکتی ہیں. لوگ اکثر یہ دماغ میں ان کے آتا ہے جس کام کے لیے وضو کیا ہو بس وہی کام اس سے ہو سکتا ہے. نہیں, ایسا نہیں. پاکیزگی آپ کو حاصل ہو گئی, تلاوت قرآن کے لیے وضو کیا ہے تو سارے کام اس سے ہو سکتے ہیں. جن کے کاموں کے لیے وضو ثواب بھی ہو سکتا ہے, وضو کے وہ حروف قرآن کو بھی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے, اور وہ ہے وضو میں دیکھیے جو جتنی چیزیں ہمارے کے الگ الگ فائدے ہوتے ہیں. استنشاق کرنا, یہ ناک میں پانی کھینچنا. بعض اوقات ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جس طریقے سے ناک میں پانی ٹچ کرنا, یہ نہیں ہے پانی کو اندر کھینچے. بلکہ مولانا اسد شاکری صاحب جو یہاں پر آپ کو درس بھی لے چکے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نجف میں ان کے استاد نے خاص طور پر اس کی تاکید کی کہ اس طرح سے کم ناک میں پانی کھینچا جائے کہ تھوڑا سا اندر جا کر لگے, آپ کو تھوڑی سی اریٹیشن سی ہو آپ کو. یعنی ہمارے یہاں عام طور پر میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ صرف ناک پہ ایسی بس پانی ہلکا سا صرف ٹچ کرتے ہیں خالی, اسے اندر کھینچتے نہیں. اس کو استنشاق کرنا جو ہے وہ کہا جاتا ہے. حتیٰ کہ اس کے بہت سے دنیاوی فائدے بھی. ان کے استاد نے یہ بات بتائی کہ اس کے بعد سے تمہارا حافظہ بہت قوی ہو جائے گا اگر تم استنشاق بہت اچھا کرو گے. وہ کہہ رہے ہیں پھر میں نے اس کا تجربہ کیا اور واقعی اتنے بڑے بڑے خطبے حدیثیں چیزیں میں نے خود آبزرو کیا کہ میں اچانک سے بہت نمایاں تبدیلی میرے اندر آئی ہے اور مجھے بہت آسانی سے چیزیں, یعنی حافظہ میرا قوی ہو گیا. تو بہت سی چیزیں باقاعدہ پریکٹس بھی کی جاتی ہے. تو ناک میں پانی ڈالنے کا اس لحاظ سے فائدہ. اچھا, جس وقت انسان پیروں کا مسح کرتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اسے قیامت کے دن پل صراط سے آسانی سے گزار دے گا جس وقت لوگوں کے قدم وہاں پہ ڈگمگا رہے ہوں, کیونکہ اس نے بہت دفعہ مسح کیا ہے. دائم الوضو ہونا, اتنی دفعہ پاؤں کا مسح کرنا, یعنی انڈیویجول جو ایکٹس ہیں وضو کے اندر ان کے الگ الگ فائدے بھی. تو بہرحال یہ سب چیزیں. اور اگر وضو کرتے وقت اللہ کا نام اپنی زبان پر جاری کرے, بسم اللہ کہہ کر وضو کرے, اور اگر وہ دعائیں ہی پڑھ رہا ہے جو بھی آپ نے پڑھی وہ تو سارے اس میں بار بار اللہ کا نام آ رہا ہے, تو اس کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں اور یہ وضو دوسرے وضو تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی ممکن ہے ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد دوسری وضو کے درمیان اس سے کچھ گناہ ہو جائیں, بے خیالی میں ہو جائیں یا عادتاً ہو جائیں, تو پھر یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اور وضو کرتے وقت سورہ قدر کی تلاوت, جو بھی وضو کے دوران سورہ قدر پڑھے گا گناہوں سے اس طرح سے باہر آئے گا جیسے ابھی شکم مادر سے پیدا ہوا. اور آیت الکرسی اگر پڑھے گا تو ہمارے پانچویں امام محمد تو خدا اس کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا, اس کے 40 درجات کو بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ تمام چیزیں دیکھی جب بھی ہو جاتی ہیں نا تو انسان بعض اوقات یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک مذہبی جنونی کی طرح سے, کبھی ایسا بھی مواقع آئیں گے کہ آپ کو بہت مشکل لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے, اپنے نفس کو اتنا زیادہ مجبور نہ کریں کہ وہ جو ہے نا متنفر ہو جائے. یعنی جب تک مائل رہے اس کو مائل رکھیں. ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات لوگ اس حد تک, جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ویسے تو یہ کہ نماز جماعت سے مجلس ٹکرانی نہیں چاہیے, نہیں ایسے انتظامات کرنے چاہیے کہ بھائی نماز کے وقت آنے سے پہلے مغربین سے پہلے مجلس ختم ہو جائے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل آخری چند جملے مسائل کے چل رہے ہیں اور خطیب نے ابھی بس ختم ہی کرنے والا اور اذان کی آواز آ گئی تو لوگ فوراً اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں, نہیں بس نماز کا وقت ہو گیا. نہیں, اس وقت
یعنی اگر 2-4 جملوں کی بات رہ گئی ہے تو مجلس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں وہ نہیں، بلکہ آیت اللہ مرشی نجفی تو نے ایک دفعہ ڈانٹ دیا تھا کہ لوگ بعض وقت تو وہی ہے کہ آپ ویسے تو ہر نماز کو اپنے اول وقت کے اندر نہیں پڑھتے کہ تمام افراد فجر کی نمازیں بھی قضا کر رہے ہوں گے، آخری وقت میں بھی پڑھ رہے ہوں گے، ظہر بھی آخری وقت میں پڑھ رہے ہوں گے، لیکن جہاں مجلس والی چیز کوئی آئی تو فوراً مجلس کو ٹارگٹ بنا دیتے ہیں. ویسے ہونا نہیں چاہیے، یعنی دونوں کو الگ الگ ٹائمنگز کے اندر، اس سے پہلے نماز کے اوقات سے پہلے، لیکن کبھی بالفرض ایسا ہو جائے تو مسجد کو مجلس کو خراب نہ کریں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ذرا سا مذہبی جنونی ٹائپ کا بن جاتا ہے، تو یا خود کرنا شروع کر دیا تو اب لوگوں سے بھی ایکسپیکٹیشن ہو گئی. مثلا سفر پہ آپ ہیں اور جناب نماز شب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ دوسروں کو کہتے ہیں بھائی آپ آئے ہیں اور زیارات پہ آئے ہیں، عمرے حج پہ آئے ہیں، تو آپ نماز شب کیوں نہیں پڑھتے ہیں، فلاں ان لوگوں کو آپ ٹارگٹ کرنا شروع ہو جائیں. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ایک ریلیکس، اس میں کبھی دل نہیں بھی چاہ رہا ہو تو آپ ترک کر دیں. زیادہ سردی لگ رہی ہو چلے نہیں، وضو کرنے کو دل چاہ رہا نہ کریں. تو بہرحال اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ مستحبات و مکروہات کی تعلیم دینے میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے. جب بھی بیچ بیچ میں ہمیں آپ نے دیکھا کہ یہ مسائل فقہ بھی ڈالنے پڑتے ہیں، تو مسائل فقہ میں یعنی کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات کسی مستحب کی اس قدر تلقین کر دیتے ہیں کہ واجب جیسا بنا دیں. مستحب یعنی حج کی اتنی زیادہ آپ نے تاکید کی تو کہ وہ اکثر لوگ اپنا جاب واب چھوڑ کے، بعد میں جاب نہیں بھی ملے گی، وہ کہتے ہیں پیسے جمع کر کے بس ہم حج پہ جائیں گے. جبکہ فقہی احکام میں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ حج واجب اترے بھی نہیں، یعنی اگر جاب اب مل بھی نہیں رہی ہیں، ایزیلی بعد کی زندگی مشکل ہو جائے گی، تو اس طرح سے جو تم حج کر کے آئے ہو حج واجب بھی تمہارا نہیں اترے گا. تو مستحبات و مکروہات کی جب کبھی بھی آپ تعلیم لوگوں کو دیں تو اس میں مبالغہ نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ آپ ایسی تاکید بیان کر دیں تو دونوں پہلو لوگوں کے سامنے رہیں کہ اپنی تمام تر تاکیدات کے باوجود یہ چیز مستحب ہے. اگر نہیں بھی اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اب روحانی تکامل چاہتا ہے، روحانیت کو ترقی چاہتا ہے، تو پھر ان سب چیزوں کو ظاہر ہے کہ اگر وہ کرے گا تو اس کے لیے فائدے مند ہوں گی. تو یہ